अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद हुब्ब अली रहमतुल्लाह बुग़्द अली लानतुल्लाह। करबला मौला में आप सबको खुशामदीद। हमारे प्रोग्राम ये करबला है में हमारे साथ रहिएगा। अफ़ज़लीन इबादत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तक़र्रुब और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल। आइए मौला को सलाम करें ताकि मौला के जवाब से हमारी ज़िंदगी बहिश्त हो जाए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल मुनीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आब ज़मज़म भी ना धो पाएगा ऐसे चेहरे, बुग़्द हैदर की स्याही जिन्हें काला कर दे। दुश्मनी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुश्मनान अहले बैत का तुर्र इम्तियाज़ रहा है। इसीलिए हम हर रोज़ दुश्मनान अहले बैत पर लानत करके इजहार अक़ीदत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ इजहार करते हैं। और हमारे साथ नुहा खान हसन फराज साहब लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। अल्लाह अली मदद। करबला मौला की तरफ रुख करके एक मुख्तसर सी ज़ियारत इनायत कीजिए। बिस्मिल्लाह। ज़ियारत पढ़ लीजिए। जी जी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास, अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या
یا ابو الفضل عباس علیہ السلام السلام علیکہ یا جمع شہدائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چاہوں گا مدحت اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو سیراب کیجیے، بسم اللہ۔ جی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے، ہم کیا نیزے پہ سر بلند ہے، اعلان جیت کا بلند ہے، اعلان جیت کا۔ اب کون کہہ سکے گا کہ ہارا حسین ہے، ہم کیا سارے رکن عبادتوں کے پورے کیجئے، سارے رکن عبادتوں کے پورے کیجئے، ہم کو تو ناز ہے کہ ہمارا حسین ہے، ہم کیا۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا خوش رہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں۔ سید عباس ٹیلی فون ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کہ دنیاوی وسیلے ہیں، کبھی کبھار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی کبھار کیا دنیاوی وسیلوں کا آسرا ہی کوئی نہیں ہے۔ تاثیر عباس صاحب السلام علیکم۔ تاثیر عباس صاحب السلام علیکم۔ خداوند متعال نے ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام جو مایا ناز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقے میں ہر چیز نازل ہوتی ہے۔ اس صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، اسی محبت اہل بیت علیہ السلام کے صدقے کے اندر روح و بشر کو خلق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا، لوح و قلم کو خلق کیا، قرآن کو خلق کیا۔
انسان کو خلق کیا۔ خلقت خداوند متعال مرہون منت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم ہیں اہل بیت علیہ السلام کا سبب ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، حجت خدا کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں۔ ہماری بقا اہل بیت علیہ السلام کے وجود کا صدقہ ہے۔ تاثیر عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مشکل کشا علیہ السلام کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کے توسل کو قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، مولا آپ کو ہمیشہ اپنی محبت سے سرشار رکھیں۔ اہل بیت علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہم پر یہ ذرہ نوازی کی ہے، کربلا معلیٰ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کربلا معلیٰ میں ہم آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے توسل کی طرف مائل کرتے ہیں، اور آپ کا تمایل ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے باتیں کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہم آپ کے ہاں مہمان ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں اپنے اس مہمان نوازی میں اچھی مہمان نوازی سے سرفراز کریں گے۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو جلد کربلا معلیٰ لے کر آئے، اور کربلا معلیٰ میں آنے کے بعد آپ لوگ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ گو کہ آج آپ ظاہری طور پر دور ہیں، لیکن قرب حقیقی اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے، وہ قرب آپ لوگوں کو میسر ہے، اور اس قرب کے صدقے میں اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں کو اپنا ظاہری قرب بھی نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی انشاءاللہ کربلا معلیٰ آپ لوگ جلد تشریف لائیں گے۔ میری طرف سے دعا ہے، اول رمضان ہے، اور اول رمضان میں آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو کر اگلے ماہ رمضان میں، نہیں تو دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد یہ کرونا کی وبا آپ سے دور ہو، آپ جلد سے جلد آ سکیں۔ معاف کیجیے گا، اہل ٹیلی فون سید میثم رضا مہدی صاحب، زیدی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد، پیر مولا علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ لیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کو عزتیں دیں، صحت دیں، لمبی عمر اہل بیت علیہ السلام کی مودت میں نصیب ہو۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام عنایت کیجئے، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، نانا دیکھو نواسا کہاں آ گیا، نانا دیکھو نواسا کہاں آ گیا، میں نے کربو بلا کو محلہ کیا، خون میرا آج خاک شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا،
دین و قرآن بچے تیرا کعبہ بچا، تا قیامت رہے گی اذان کی صدا، مدرسہ بن گیا جسے کربلا، آئے نانا مگر میرا گھر نہ رہا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا، کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا وہ دولہا وہ کم سن جوان، میرے نانا وہ دولہا وہ کم سن جوان، ایسے روندا گیا دشت میں العما، اپنے بیٹے کو پہچان پائی نہ ماں، اس کی دلہن نے خود تو دی چوڑیاں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے، جلتی ریتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہیں آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا۔ مولا آپ کی میرے آواز میں نانا وہ کم سن جوان، ایسے روندا گیا دشت میں العما، اپنے بیٹے کو پہچان پائی۔ مولا آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائیں۔ قلت وقت کے تحت یقین جانیے جی چاہتا ہے مولا کا ذکر ہی ہماری عبادت ہے، اس کو مزید طولانی کیا جائے، لیکن قلت وقت کے تحت یقین جانیے اتنا وقت نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام ہماری عبادت، ہمارے لیے ثواب، ہماری بخشش کا سبب ہے۔ خرم عباس نوحہ خان، خرم عباس صاحب حیدرآباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا سار اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ذکر اہل بیت عنایت کیجئے، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ کرے سید۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ جس کا دو جگ پہ اجالا وہ ہے وہ بلا، جس کا دو جگ پہ اجالا ہے وہ ایک وہ بلا، جس کا دو جگ پہ اجالا ہے وہ ہے وہ بلا، ان کو سنبھالا ہے
دین کو جس نے سمجھا ہے وہ بلا جس کی مٹی بھی جہاں بھر میں شفا بانٹتی ہے جس کی مٹی بھی جہاں بھر میں شفا بانٹتی ہے جس کی مٹی بھی جہاں بھر میں شفا بانٹتی ہے اور جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے وہ ہے کرب و بلا جو اگر گرتا نہ اگتا لنگر خونے سے جو اگر گرتا نہ اگتا لنگر خون اصغر جو اگر گرتا نہ اگتا لنگر عالم کل جس نے پالا ہے وہ ہے کرب و بلا. مولا آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے. صدا اہل بیت علیہ السلام کے لیے پڑھتے رہیں اور جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو. جو ذاکرین پڑھ سکتے ہیں ان سے استدعا یہی ہے کہ وہ اپنی باری کو باقاعدہ طور پر لیں تاکہ ہم انہیں خاص وقت دے سکیں. اگر درمیان میں پڑھیں گے تھوڑا وقت ملے گا. چاہوں گا کہ آپ لوگ وقت پہ آپ لوگوں کو دعوت دی جا سکے. ذاکر وقار عباس صاحب چکوال سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علیہ السلام مدد جی. مولا علی علیہ السلام مدد. ایک مختصر سی زیارت پڑھ لیجئے. السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. آپ چاہتے تھے مولا کا ذکر کریں, آئیے بسم اللہ. جی صرف ایک شعر مولا کے حضور نظرانہ ہے. بسم اللہ. یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گئے. یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گئے. اگر خدا کو ہے سجدہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. سنا کی نوک پہ بولا تو مصطفیٰ نے کہا. سنا کی نوک پہ بولا تو مصطفیٰ نے کہا. وہ دیکھ فاطمہ زہرا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. ماشاءاللہ. مولا آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائیں. چاہوں گا آئندہ اگر آپ دعوت میں آنا چاہیں تو باقاعدہ طور پر نام لکھوائیے. مولا سلامت رکھیں آپ کو. ہمارے ساتھ شریک ہونے والے مولا کے مداح شریک ہوتے ہیں.
چاہوں گا جو پڑھ سکتے ہیں وہ اپنا نام باقاعدہ طور پر لکھوائیں تاکہ آپ کو خاص وقت پر خاص موقع پر دعوت کے تحت بلایا جائے، تاکہ آپ کو ایک تھوڑا مناسب وقت بھی دیا جا سکے۔ درمیان میں شریک ہونے کے لیے ہم تو راضی ہو جائیں گے، لیکن انجمن عزاداران ام ابیہا حویلی مرید شاہ ملتان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد جی۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے ایک زیارت پڑھ دیجئے، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت عنایت فرمائیے، بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے، مل حسین سے تو اور تجھے حسین ملے، نہ دے ابن مطہر تو اب لگا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، نبی کے لال سے امت نے منہ پھیر لیا، سلگتے دشت میں ابن بطول گھیر لیا، کٹھن یہ وقت ہے میرے ہم نوا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہے، بچان دین وہ بچے بھی ساتھ لائی ہے، اگر تو آئے بڑے ان کا حوصلہ جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، امید آنے کی تیرے لگائے بیٹھا ہوں، میں تیری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھا ہوں، سہارا دینے مجھے میرے باوفا جا، میرے
میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، عطاؤں میں وفاؤں میں لاجواب ہے تو، علی کے بیٹے کا بے مثل انتخاب ہے تو، نہ انتظار زیادہ مجھے کرا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا، علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہے، بچانے دین وہ بچے بھی ساتھ لائی ہے، اگر تو آئے بڑے ان کا حوصلہ جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ قلت وقت، برناموں کی کثرت، اس وجہ سے میں آپ کو مناسب وقت شاید کامل نہ مل سکا ہو، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مولا آپ کو عزتیں دیں، سلامتیاں ہوں، خیر و عافیت ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت کے اندر ہیں۔ علامہ ندیم عباس حیدری صاحب آف لاہور، فاضل دمشق علامہ ندیم عباس حیدری صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ کی طرف رخ انور کر کے ایک مختصر سی زیارت عنایت کیجیے، بسم اللہ۔ جی میں مولا کی بارگاہ میں زیارت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ امام حسین اور چینل کے توسط سے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے میں چند الفاظ جی تو میں کربلا کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کیا ہے، کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے کربلا کو ہمارے سامنے کیسے پیش کیا۔ ماشاءاللہ۔ امام علی بن الحسین زین العابدین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اتخذ اللہ ارض کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یخلق اللہ ارض الکعبہ، کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقام کربلا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی خلقت سے پہلے حرم قرار دیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یتخذھا حرما باربعۃ وعشرین الف عام، اس کو اللہ تعالیٰ نے 24,000 سال پہلے کعبہ سے پہلے حرم قرار دیا تھا۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی آپ زندگانی دیکھیں، امام حسین جب 2 محرم کو کربلا پہنچے، کربلا کی زمین خریدی، اور پھر پہنچنے سے پہلے سوالات امام نے اس قبیلہ کے لوگوں سے ارشاد فرمائے کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے کچھ نام بیان فرمائے، لیکن جب ایک بزرگ نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے، امام نے فرمایا کرب و بلا،
یعنی یہ زمین کرب و بلا کی زمین ہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کربلا کی زمین کو 24,000 سال پہلے حرم قرار دیا۔ میں صرف یہاں پر ایک مفاخرہ ہے جو مکہ کی زمین نے کربلا کی زمین پر ایک فخر کیا تھا وہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ارض الکعبۃ قالت من مثلی، کہ ایک دفعہ کعبہ کی زمین نے یہ فخر کیا دنیاوی وسیلے ہیں، خیال نہیں کرتے کون سا مقام ہے، لہٰذا آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے۔ ہمارا وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، وہاں سے ٹیلی فون کٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ لوگ بھی اس کربلا کی منور فضا میں آ کر روزے رکھیں۔ آپ بھی اس کربلا معلیٰ کی منور فضا میں آ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ذکر امام حسین علیہ السلام کریں۔ دوبارہ وصل ہو گیا فون، بسم اللہ کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ارض الکعبۃ قالت من مثلی، بسم اللہ، کہ ایک دفعہ کعبہ کی زمین نے کہا کہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے۔ وقت بنا بیت اللہ علی ظہری، بے شک اللہ نے اپنا گھر میری پشت پہ بنایا۔ واہ، یاتی الناس من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ میرے پاس آتے۔ واہ، تو حرم اللہ ہے وامن ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا حرم اور مجھے امن کی جگہ قرار دی۔ واہ، یہ کعبہ کی زمین فخر کر رہی تھی، اور امام فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ مَا فَضَّلَ مَا فَضَّلَتْ بِهِ فِيمَا أُوتِيَتْ بِكَذُوقَ الْبَرَاء۔ امام نے فرمایا کہ جو فضیلت اور شرف اللہ نے کربلا کی زمین کو عطا فرمایا ہے، ایسی فضیلت اور ایسی اشرفیت کائنات میں کسی خطے کو عطا نہیں فرمائی۔ تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ لولا ما تضمنت ارض کربلا ما خلقتک، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کربلا کی زمین نہ ہوتی تو اللہ کعبہ کی زمین کو خلق نہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کربلا کی زمین کے مقابلے میں جب کعبہ کی زمین فخر کر رہی تھی تو اللہ نے کعبہ کی زمین کو یہ فرمایا تھا کہ اگر تو نے کربلا کی زمین کے سامنے سر بھی اٹھایا تو میں تجھے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں۔ تو یہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے جہاں پر انبیاء آتے رہے، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ فرشتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ کامل و زیارات میں تو ایک ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں چھٹے امام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ نے بھی کربلا کی زیارت فرمائی ہے؟ امام نے فرمایا میں کیوں نہ اس کی زیارت کروں جس کی زیارت کرنے کے لیے خود اللہ تشریف لاتا ہے۔ اور بے شک یہ وہ زمین ہے جہاں ملائکہ، ارواح العالمین اور اللہ کے نیک بندے اس مقام پر آتے رہے ہیں، اور یہ وہ زمین ہے کہ جس کی مٹی کو اللہ نے خاک شفا قرار دیا۔ اور یہاں پر جو دریائے فرات ہے، دریائے فرات کو اللہ نے کائنات کے تمام پانیوں پر فضیلت دی، اور یہاں پر جو امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، ان کی زرعی مقدس ہے، یہ تمام عارفین کا قبلہ ہے، اس لیے کہ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں انا قبلۃ العارفین،
मैं आरिफीन का किबला हूँ। तो जब मौला अमीर अल-मोमिनीन आरिफीन का किबला है, तो जिस करबला को खुद मौला अमीर अल-मोमिनीन ज़ियारत करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो वो करबला आरिफीन का किबला कैसे न हो। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। यकीन जानिए आपके मारिफ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लबरेज़ कलाम को जी नहीं चाहता था कि यहाँ पर तमाम किया जाए, लेकिन मजबूर हूँ, वक्त प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। खुदावंद मुताल आपको मज़ीद तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए, सेहत व तंदुरुस्ती हो, जल्द करबलाए मौला आकर अपना अर्ज़ अक़ीदत हमारे प्रोग्राम में लाइव सूरत में पेश करने की सआदत हो। सब मोमिन पर रहमतें बरकतें हों। आपको बार बार खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में और आइंदा आने की भी दावत दूँगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।